يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد آپ حضرات سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس بار کو حمد اور خدمت رسول توحید کی طرح فرما کر مرحومہ مقبورہ امیر بانی کی روح کو بخش دے بنت سید قمر حسین صاحب مرحوم
کے لیے مرحومہ کے بچوں کی تسلی کے لیے سوگوار قلب کے لیے چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے۔ کلام ہے ظفر عزیز۔ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی، اس لیے پیش نظر ہے کرب و بلا کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، پائے گا ہر مریض شفا، شرط ہے مگر پائے گا ہر مریض شفا، شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کی جھنکار اور سیٹی پہلے تھوڑا سا کم کرو کیونکہ مجھ سے پہلے یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پائے گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، میں بچ گیا فشار لحد سے، اسی لیے میں بچ گیا فشار لحد سے، اسی لیے زیر
شفا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث کسا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ نعرہ صلوات۔ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اشعار ہوں پسند تو ایسا مہین حق دیجئے ظفر کو دل سے دعا اور کچھ نہیں۔ آپ حضرات کے معراج معلّہ کو زحمت نہ ہو تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ امیر بانی کی روح کو بخش دیں۔ بنت سید قمر حسین صاحب مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مرحوم مغفور عامل بانی بنت سید قمر حسین صاحب مرحوم شکریہ علی محمد بر محمد و علی محمد صلوات۔ پڑھنا ہے ہم
حضرات ممنون نے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ امیر باندی بنت قمر حسین کی روح کو ایصال کر دی۔ سرنگوں ہے پرشہ کرب و بلا کے سامنے، سرنگوں ہے پرشہ کرب و بلا انسان ہے درداشنا کے سامنے، مجھ سے عاصی کا سفینہ پار ہو مجدھار سے، کوئی بھی مشکل نہیں مشکل کشا کے سامنے، کوئی بھی مشکل نہیں مشکل کشا کے سامنے، اور مل نہیں سکتی کوئی ایسی نظیر اس دہر میں، مسکرایا ہو کوئی بچہ قضا کے سامنے، سرنگوں ہے عرشہ کرب و بلا کے سامنے۔ لاش کا سلامی لب دریا اترا، پر مقدر میں نہ ایک پانی کا قطرہ امتحان کی جو ترازو میں قضا نے تولا، ہر وفادار یہ شبیر میں پورا اترا، اور سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو، پشت اقدار سے نہ جب تک کہ نواسا اترا، اور فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی صاحب و دے
پر ہے میرا بابا آیا جب تک نہ مدینے میں سر ابن زیاد سوگ ناموں سے نبی میں نہ کسی کا اترا ہائے سوگ زینب نے بھی حضرت کا اتارا یارو کہ پر نہ جنت میں سیاہ میں زہرا ہائے بانو کہتی تھی کہ کس دور پہنایا افسوس خون میں بھر کے میرے بچے کا نہ کرتا اترا اور گرد بیٹوں کو پھرا کر یہ کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا زد ہو یہ صدقہ اترا اور جلد وہ دن ہو دبیرہ کے کہیں اہل نجف ہند سے آ کے کہاں ذاکر مولا اترا فاتحہ حضرات میں مرتے خانی افسوس خانی کرتا تھا میری ماں بہت خوش ہوتی تھی بس اسی خوشی کے لیے میں چند پیش دیار شام جب بے کسوں کو شام رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی جو صبح قمر باستہ فوج شام ہوا یزید برآمد یہ دھوم دھام فلک ستائی مصیبت کی مبتلا زینب اور چلی یزید کے دربار میں غیر دار دیار شام جب کسوں کو شام تمام شہر کے باشندے سن کے یہ اخبار نکل نکل کے گھروں سے چلے سوے یہ ایک ایک سے کہنے لگا پکار پکار یہ سیر پھر نہ کبھی آئے گی علی و فاطمہ کی گود کے پلے قیدی چلو یزید کے دربار میں چلے دیار شام جب بے کسوں کو شام لکھا ہے یہ کہ وہ 12 اسیر بے بندھے تھے ایک رسن میں وہ حالت سر اپنا خم کیے سجاد جانب زنجیر اور ایک
ہاتھ سے پکڑے ہوئے سرے لرز لرز گیا لاشا شہ مدینہ کا رسن کا جھٹکا تھا اور ہاتھ تھا سکینہ کا یہ راہگیروں سے کہتے تھے سید ساجا کہ ہم اسیر تمہارے نبی کی ہیں اولاد غریب و بے کسو مظلوم خانمہ برباد یہ جان لو کہ یتیموں کی ہے بری فریاد خدا کے عرش کو اس وقت زلزلہ ہوگا جو قیدیوں کیوں نہ دیکھو کہ تم تو کیا ہوگا دیار شام میں جب بے کسوں کو شام ہوئی بر محمد و آل محمد صلوات چاہیے محمد و آل محمد صلوات شیر خدا آنے کو ہے غیظ میں جو دل پر شیر خدا آنے کو ہے لشکر آداب قہر کبریا آنے کو ہے غیظ میں جو دل بر شیر خدا آنے کو ہے بت گرانے کعبے میں دشت خدا آنے کو ہے نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آنے کو ہے نعرہ حیدری نعرہ صلوات غیظ میں جو دل بر شیر خدا آنے کو ہے قبر میں شانہ ہلا کر
مجھ سے یہ کہتے تھے ملک جاگ اے مومن تیرا مشکل کشا آنے کو ہے غیظ میں جو دل برے شیر خدا آنے کو ہے اٹھوں گا قبر میں جس دم سنوں گا یہ خبر اٹھوں گا انشاءاللہ قبر میں جس دم سنوں گا یہ خبر میری تربت میں میرا مشکل کشا آنے کو ہے غیظ میں جو دل بر شیر خدا آنے کو ہے فلک تابوت اٹھا جس کی ماں کا رات کو اے فلک تابوت اٹھا جس کی ماں کا رات کو وہ بھرے دربار میں اب بیردہ آنے کو ہے غیظ میں جو دل بر خدا اگرچہ آپ حضرات کے مزاج معلیٰ کو زحمت نہ ہو تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر مرحومہ مغفورہ امیر باندی کی روح کو بخش دیں بنت سید قمر حسین صاحب مرحوم. جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا میرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ ہے
हमारा होएगा, अब किस तरह निभा सुन पाएंगी जो हाल ये अम्मा हमारिया, कैसी पछाड़े खाएंगी, सीने से करके बिन माँ के बच्चे रोएंगे, अब शोर शैन से ये हाल हमें छुपाएंगे, क्यों कर हुसैन से। ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये बसद मला, इतने में आए रोते हुए फातिमा के, पार के मुँह को देख के बोले वो खुश क़िस्सा, हाय बहना बताओ इस घड़ी अम्मा का क्या है हाँ, क्या गश में है जो आँख भी अब खोलती नहीं, हम रो रहे हैं देर से अब बोलती नहीं। नारे सलवात बनज़र सवाब एक बार सूर्य फातिहा पढ़ती मरहुमा की रूह को मालिकी खाने में सकीना को नींद आती थी, कैद खाने में सकीना को नींद आती थी, दम अंधेरे में जो घुटता था तो घबराती थी, बानों ले लेके बलाएं उसे समझाती थी, माँ की छाती से लगी बाप को चिल्लाती थी, किस तरह सब्र की सिल छाती पधर ली बाबा, कैद में खूब सकीना की खबर ली बाबा, वो पानी अली असगर को पिला कर लाए, क्या किया आपने भैया को न मेरे लाए, न चचा जान मेरी मश्क को भर कर लाए, न तुम्ही मेरे लिए पानी का सागर लाए,
تشنگی نے ہمیں زندہ میں ستا رکھا ہے اور تم نے وہاں گود میں بھیا کو سلا رکھا ہے تشنگی نے ہمیں زندہ میں ستا رکھا ہے اور تم نے وہاں گود میں بھیا کو سلا رکھا ہے قید خانے میں رونق افروز منبر ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زید رضوی صاحب قبلہ الہ آباد مقیم حال قرب ایران. ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آگے آئیے بھی آگے آئیے آگے نمو آ جاؤ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد
قال الله الكريم في الذكر الحكيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک رات کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد جناب باری ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے۔ گفتگو کے لیے آیہ کریمہ میں صلوات پڑھیں۔ گفتگو کے لیے آیہ کریمہ میں بہت سے رخ پائے جا رہے ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ میں صرف ایک رخ پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، مقتضائے حال کے مطابق۔ عزیزو، دنیا میں بہت سے موضوعات ہیں جو انسانوں کے درمیان بیان ہوتے ہیں۔ جہاں بھی انسان ہے اور گفتگو کرتا ہے تو کسی نہ کسی موضوع کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور کسی بھی موضوع کو آپ شروع کریں اس میں اختلاف نظر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا، کوئی کسی طرح مانتا ہے، کوئی کسی طرح مانتا ہے۔ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کسی بھی موضوع کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیجئے مجمع میں، فوراً کچھ لوگ ادھر سے بیان کریں گے، کچھ ادھر سے بیان کریں گے، کچھ ثابت کریں گے، کچھ رد کریں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے موضوعات آپ کو نظر آئیں گے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو اور سارے کے سارے لوگ اسے قبول کریں۔ بہت کم ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ساری انسانیت اور ساری آدمیت اسے مان رہی ہے۔ انہی موضوعات میں سے ایک موضوع اس وقت آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، وہ ہے اطمینان قلب، سکون دل۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر انسان چاہتا ہے۔ کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا
آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں جو یہ کہے کہ مجھے سکون نہیں چاہیے، میں بے چین رہنا چاہتا ہوں، میں مضطرب رہنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مطمئن رہوں، میں سکون سے رہوں، میری زندگی اطمینان کے ساتھ گزرے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اور اس میں کسی چیز کی قید بھی نہیں ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو تب بھی یہی چاہتا ہے، چاہے جاہل ہو تب بھی یہی چاہتا ہے، دیندار انسان ہو تب بھی سکون چاہتا ہے، دنیا دار انسان ہو تب بھی سکون چاہتا ہے۔ ہر انسان اس موضوع پر متفق ہے، درست؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری انسانیت اس موضوع پر متفق ہے تو یہ موضوع فطری ہے، انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، انسان کی سرشت میں پایا جاتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ جو دوسروں کو مضطرب کرتے ہیں وہ بھی خود مطمئن رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو پوری کائنات کا سکون چھین لیتے ہیں وہ بھی اپنے لیے سکون ہی چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے جو یہ کورونا کا ڈرامہ پھیلا ہوا ہے، اس میں یہی ہے کہ کچھ لٹیروں نے پوری کائنات کا سکون چھینا ہوا ہے۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وائرس نہیں ہے، نہیں، وائرس ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ بھی غلط کہتا ہے، لوگ مر رہے ہیں، دیکھا گیا ہے، وائرس موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بلا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا پھیلایا ہوا ہے۔ یہ ہے، یعنی جن لوگوں نے اسے پھیلایا ہے سب وہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ کورونا کے سلسلے میں کووڈ-19 جو بھی آپ اس کا نام دیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے، اور ایک مکمل پروگرام ہے، ایک مکمل ان کے اہداف ہیں جس کو وہ پورا کر رہے ہیں، وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا ان کا اتباع کرنے والے ہم جیسے لوگ ہوں، یہ سب ایک مکمل ہدف کے تحت کام ہو رہا ہے جو چل رہے ہیں۔ وائرس موجود ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا، آپ کا اپنا پھیلایا ہوا، اور جتنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا پروپیگنڈا ہے، اس کا ڈرامہ۔ یہ سارے کے سارے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری تحقیق شدہ باتیں ہیں جو آ رہی ہیں باقاعدہ۔ 10% حقیقت ہے، 90% اس کے ساتھ ڈرامہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ 10% اس میں حقیقت پائی جاتی ہے اور 90% اس میں ڈرامہ پایا جاتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ دنیا پاگل بنی ہوئی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ مجھے اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور کون سے اہداف ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ لے کر کے چل رہے ہیں، وہ ایک اپنے مقام پر کبھی گفتگو ہو، لیکن بالآخر جو دوسروں کا سکون چھینے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے سکون چاہتے ہیں۔ عجیب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے لیے سکون چاہتے ہیں۔ ایک، اور اس سے پہلے میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے ایک مقام پر، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی ترقی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ انسان کو سکون مل جائے، اسی بات پہ ساری ترقی ہے۔ جو میدان آپ ترقی کا اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا میڈیکل سائنس کا میدان ہو، جو بھی میدان ہے وہ اسی بات پر ہے کہ انسان کو سکون مل جائے۔ کل تک آپ یہاں سے مثلاً شہر جانے کے لیے پریشان ہوتے تھے کیسے جائیں، اور سائیکل بھی نہیں تھی اور پیدل ہو یہ ہو وہ، آج نہ جانے کتنی سواریاں موجود ہیں بنام ترقی کہ جو لمحوں میں پہنچا دیتی ہیں آپ کو۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صبح 5 بجے لکھنؤ سے چل کے میں یہاں اس وقت مجلس پڑھ لوں گا، میں پڑھ رہا ہوں، واپس جا کے انشاءاللہ حیات رہی تو پھر لکھنؤ میں پڑھ لیں گے۔ یہ اب ہو رہا ہے، ترقی ہے۔
کل تک انسان یہ نہیں کر پا رہا تھا، آج کر پا رہا ہے، سکون مل رہا ہے انسان کو۔ کل تک انسان کے درد ہو رہا تھا کہیں، اس کے لیے دوا موجود نہیں تھی، آج نہ جانے کتنے پین کلر موجود ہیں۔ اب وہ پین کلر ہیں یا انسان کلر ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن موجود ہیں آپ کے سامنے کہ وہ یہ کھا لیجیے، یہ درد تو ختم ہو جائے گا، باقی کتنے درد ایجاد ہوں گے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ والا ابھی ختم ہو جائے گا، پہلے سے کھا لیجیے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ترقی کے نام پر ہے، موجود ہے، کس لیے؟ انسان مطمئن ہو جائے، انسان کو سکون مل جائے، یہی تو ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ روزانہ ٹیلی ویژن میں ایڈ دیکھتے ہیں یا پیپر میں، نیوز پیپر میں ایڈ نکلتے ہیں یا جہاں پر بھی انسان کے لیے اور انسان کو آرام پہنچانے کے لیے اور انسان کو آسائش پہنچانے کے لیے اور یہ نہ جانے کیا کیا، یہ ساری چیزیں۔ انسان خود سکون چاہتا ہے، فطری۔ دنیا کی ترقی اسے سکون پہنچانا چاہتی ہے۔ نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں پانی پینا چاہتا ہوں، آپ مجھے پانی پلانا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ پیاس بجھ جائے گی، یہی تو ہوا۔ بھائی دو صورتوں میں پیاس نہیں بجھے گی، یا تو میں پانی پینا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ ایسے بھی احمق ہیں کہ جو کسی دوسرے گھر میں جا کر کے اس کورونا کے ڈر سے پانی تک نہیں پی رہے ہے، ایسا ہوا۔ ابھی ایک جگہ مجلس تھی، وہاں کوئی ایک فیملی آئی بڑی مصیبت سے، انہوں نے چائے تک نہیں پی، نہیں کورونا، یہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا تو پیاس نہیں بجھے گی، ایک بار یہ کہ ہم پینا چاہتے ہیں، آپ پلانا نہیں چاہتے، لیکن جو گلاس واپس آئے گا اس سے نہ کورونا ہو جائے۔ آپ پلانا نہیں چاہتے تب بھی پیاس نہیں بجھے گی، یہی تو ہوگا نا۔ لیکن میں پینا چاہ رہا ہوں، آپ پلانا چاہ رہے ہیں اور پانی پیوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پیاس بجھ جائے گی، نتیجہ یہی نکلے گا۔ انسان سکون لینا چاہتا ہے، دنیا کی ترقی سکون پہنچانا چاہتی ہے، نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ پرسکون زندگی۔ ایک صلوات بولے نا محمد اور آلہ۔ نتیجہ تو یہی نکلنا چاہیے تھا نا، پرسکون زندگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سکون لینے کے لیے تیار، آپ سکون پہنچانے کے لیے تیار، زندگی جنت بن گئی، پرسکون ہو گئے۔ لیکن کیا یہ نتیجہ حاصل ہوا؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کیا یہ نتیجہ ملا؟ جس کے پاس چلے جائیے بے چین ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بے چین ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ اچھا پھر ہم لوگ بیچارے انڈیا میں رہنے والے، ایشیا میں بسنے والے، تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا کے لوگ، وہ جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، پہلی دنیا کے لوگ، جہاں پر ساری ترقیاں دم توڑ دیتی ہیں، سب سے زیادہ بے سکونی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ سب سے زیادہ بے سکونی ان کے یہاں پر۔ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے، آج تو ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی روشن ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ بے سکونی وہاں پائی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ خودکشی کا ریشو دیکھ لیجئے جا کر کے کہ کس ملک میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ دیکھیں، آپ کا انڈیا پاکستان جیسے ممالک نہیں ہے، بنگلہ دیش جیسے لوگ، نیپال نہیں، وہی یورپ کے لوگ ہیں غالباً، جرمن یا کہاں، جہاں سب سے زیادہ خودکشی پائی جاتی ہے۔ یہ خودکشی کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ انسان سوسائڈ کیوں کر رہا ہے؟ کہ میری زندگی مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے پوری دنیا کا سکون چھین لیا اپنے لیے اور آپ کو خود ہی سکون نہیں ملا۔ ہوا کیا یہ؟ بس میں اسی پر بات کو تمام کروں گا کہ ذرا سا اس کو محسوس کر لیں کہ ہوا کیا اس بیچ میں۔ آپ نے دیکھا نا، معلوم ہے آپ، ہم تو اس وقت پیدا بھی شاید نہیں ہوئے تھے، شاید کہ یقیناً، لیکن ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ان کو یاد ہوگا، انگریزوں کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، موجود ہے جملہ،
کہ اگر یہاں جہاں ڈوبا ہے اور جہاں نکلا ہے وہ دونوں حکومتیں انہی کی ہیں، یہ موجود تھا۔ آج سب سے زیادہ بے چین وہی افراد ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کبھی ہم نے سوچا اسے؟ راز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو مطمئن نہیں ہونے دے رہی؟ کون سی چیز ہے جس نے انسانیت کا سکون چھینا ہوا ہے؟ ہونا چاہیے نا یہ اس پر گفتگو، پتہ چلے کیا چیز ہے۔ میرا کتنا سناٹا ہے، وہاں سکون چھن گیا لیکن یہاں سکون آ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو مطمئن نہیں ہونے دے رہی؟ کیوں نہیں ہو رہا انسان مطمئن؟ دولت بڑھتی جا رہی ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، شہرت بڑھتی جا رہی ہے، سکون چھنتا جا رہا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کوئی اس کا ریزن چاہیے نا، کوئی اس کا سبب چاہیے نا، کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے نا، کیوں ہے ایسا مطمئن؟ مجھ سے خود ایک صاحب نے بیان کیا، البتہ ایران کا واقعہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا تو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، ساری چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں ایک مطمئن اور نارمل زندگی کے لیے ساری چیزیں ہیں، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، نوکری ہے، سب کچھ، لیکن کیا کروں، سکون نہیں ہے۔ عجیب، اور یہ تقریباً ہر انسان کا حال ہے، یہ کے بعد دیگر ہے، تھوڑا بہت کم و بیش۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس پر کبھی ہم سوچیں بیٹھ کر کے، اس پر تو بہت سی بحثیں ہونی چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اور معلوم ہو کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون چھنتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا اس کا راز ہے اور کیا اس کا سبب ہے، آپ دانشور ہیں، آپ اس کو محسوس کریں، میں تو صرف سوال معاشرے میں ڈال دوں، یہی میرے لیے بہت ہے۔ عزیزو، ایک تقسیم ابتدائی، پہلے مرحلے پر جو تقسیم ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور بس۔ ہم نے اور آپ نے انسان کو سمجھا کیا ہے؟ انسان کہتے کسے ہیں؟ یا پوری دنیا نے انسان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ سوچیں گے کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے دکھ رہا ہے انسان کون ہے؟ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، وہ انسان ہے، اس میں کیا سمجھنا ہے؟ اس کا دکھ رہا ہے، یہی تو ناسمجھی ہے کہ جو دکھ رہا تھا اسی کو انسان سمجھ لیا، یہی ناسمجھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز دکھ رہی ہے آپ کو، مجھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا میری جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے، یا آپ کی جو چیز مجھے دکھ رہی ہے، وہ میرا جسم ہے، میں نہیں ہوں۔ سمجھنا آپ اس چیز کو؟ یا میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں، بس آپ کے طول و عرض اور وہ عمق کو نظر میں رکھتے ہوئے ہوں، بس جیسے آپ کا لباس دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ لباس بدلتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنا جسم بدلتے ہیں۔ مانیں گے اس کو؟ آپ پوچھیں، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیں، معلوم کریں، محققین سے دیکھیں، 8 سال کے اندر انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے، یہ ترقی کہہ رہی ہے۔ ہر 8 برس میں انسان کا پورا جسم چینج ہو جاتا ہے اور دوسرا جسم اس کے پاس آتا ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنے آہستے آہستے سے واقع ہوتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اگر سرعت سے واقع ہو تو احساس نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اگر آہستگی سے واقع ہو تو احساس نہیں ہوتا۔ اب اس پر اگر آگے بڑھوں گا تو بحث پھیل جائے گی، میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ ہر 8 برس کے اندر انسان کا ایک جسم بدل جاتا ہے، یہ تحقیق کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ رہتا اسی طریقے جیسے خون پورا چینج ہوتا ہے انسان کا، سیلز چینج ہوتے ہیں انسان کے پورے۔ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں میرا جسم دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے، تو میں بھی جو آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ کیونکہ اگر آپ کو دیکھ لیتا تو کیفیت کچھ اور ہوتی،
اگر آپ مجھے دیکھ لیتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی، پھر شاید یہاں بیٹھنے بھی نہ دیتے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ آپ تو میرے جسم سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر کچھ لوگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ سے باقاعدہ ٹائی وائی لگائے، کوٹ ووٹ پہنے ہوئے، کہ سامنے والا سمجھا کوئی آفیسر آ رہا، کنارے ہٹ گیا، جبکہ بیچارہ جاہل تھا، بازار سے اس نے خرید کے پہن لیا تھا، وہ سمجھا کہ لباس سے دھوکہ کھا گئے۔ لباس سے دھوکہ کھا گئے۔ مجھ جیسا انسان کو اس لباس کو پہن کر کے آ گیا اور آپ نے کہا رہے یہ تو قبلہ ہیں اور فلاں، کیوں؟ لباس سے دھوکہ کھا گئے۔ ہوتا ہے نا انسان۔ اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ جسم سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ہوتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ کہ اگر کوئی انسان پولیس کی وردی پہن کر کے آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پولیس والا ہو۔ اگر کوئی انسان کوئی یہ لباس علماء کا لباس پہن کر کے آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ لباس سے علماء میں نظر آ رہے ہیں لیکن عالم نہیں ہے۔ پولیس کے لباس میں آئے مگر چور تھے۔ کتنی جگہ ایسا ہو چکا ہے واقعہ کہ لوگوں نے ایسے ایسے ہاتھ دیا اور گاڑی آپ نے روک دی کہ پولیس والا کھڑا، جب قریب آئے تو اس نے کنپٹی اور پسٹل رکھی، اتر جائیے گاڑی سے، بیٹھے لے کے چلے گئے۔ آپ سمجھ لیں پولیس چورا لے کے، پولیس تھی نہیں، وہ لباس میں تھا پولیس کے، دھوکہ کھا گئے آپ۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ پولیس والا نہیں ہے، بدمعاش ہے، تو آپ اس طرح جب اس کے ساتھ بیہیویئر کرتے۔ آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ لباس علماء میں ہے، عالم نہیں ہے، تو دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو جیسے لباس علماء میں رہ کر کے ممکن ہے کہ عالم نہ ہو، کافی میری بات واضح ہو جائے، لباس پولیس میں رہ کر کے ممکن ہے کہ پولیس والا نہ ہو، اسی طریقے سے لباس انسانیت میں رہ کر کے ممکن ہے کہ انسان نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہو سکتا ہے نا کہ لباس انسانیت میں ہے مگر انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ اور بات اور آگے تک جائے گی مگر میں وہاں تک جا نہیں سکتا ہوں جو کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مومنین بھی بہت قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جیسے مجالس ہے نا، مجالس کی کئی قسمیں۔ بعض مجلسیں وہ ہوتی ہیں جن کے نہ شروع کا پتہ ہے نہ ختم کا پتہ ہے۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے پوچھا کہ مجلس مجھے شرکت کرنا تھی، میں نے پوچھا مجلس کتنے بجے شروع ہوگی؟ کہ جتنے بجے مولانا صاحب آ جائیں۔ تو کہا ختم کب ہوگی؟ کہ جب وہ اتر جائیں۔ نہ ادھر کا پتہ ہے نہ ادھر کا پتہ ہے۔ اور بعض مجلسیں وہ ہوتی جن کا شروع بھی پتہ ہے آخر بھی پتہ ہے، اتنے بجے بیٹھیں گے اتنے بجے اتر جائیں گے، رائٹ ٹائم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، نہیں، موجود ہے دنیا میں ایسے لوگ، ایسی جگہیں کہ جہاں پر پتہ اتنے بج کے مجلس میں خطیب ممبر پر ہوگا، اتنے بجے مجلس ختم ہو جائے گی، معلوم ہے۔ بعض مجلسیں وہ ہوتی ہیں جن کا شروع تو پتہ ہوتا ہے آخر نہیں پتہ ہوتا، چونکہ پڑھنے والے پر اعتمادی نہ جانے کتنا پڑھ دے اس کے معلوم نہیں ہے۔ بعض مجلسیں وہ ہیں کہ شروع کا پتہ نہیں ہوتا، ختم کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی قسم کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، کہ جس کے شروع کا ٹائم تو معین نہیں تھا لیکن ختم کا ٹائم معین ہے، چونکہ اذان کا وقت ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو کتنے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو لباس انسانیت میں ہیں مگر انسان نہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم انسان کی توہین کریں؟ نہیں، توہین وہین کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ریئلٹی ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لباس انسانیت میں ہیں مگر انسان نہیں ہیں۔ میں اس پر یہ موضوع طولانی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں، جو مجھے بیان کرنا اسے بیان کر رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام۔ ان کے دل ہیں یہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں،
ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ اور صرف جیسے پر بھی اکتفا نہیں کی بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی پست ہیں، یعنی لباس انسانیت میں جانور نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بول دے محمد اور آل۔ تو قرآن مجید ہے، اور اگر روایات میں اتر جائیں تو الا ماشاء اللہ، اور قیامت میں انہی چیزوں کا ظہور ہوگا۔ اس کو ابھی بیان کا موقع نہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ آپ کی حقیقت یہ جسم ہے اور نہ میری حقیقت یہ جسم ہے۔ جسم کو معلوم ہے جسم کی حیثیت کتنی ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں شاید بالکل الٹی بات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن توجہ کیجئے گا، واضح کبھی اور کروں گا۔ جسم کی حقیقت کتنی ہے؟ جیسے یہ مائک ہے نا، یہ اس کا کام کیا ہے؟ آواز کو لاؤڈ کرنا، بس، اس سے زیادہ اس کا دوسرا کوئی کام نہیں۔ یہ ممبر اس کا کیا کام ہے؟ اس پر آ کر کے بیٹھنا، بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے نا؟ ایسا یہ پنکھا رکھا ہوا ہے، کیا کام ہے اس کا؟ کہ اس کا کام ہے ہوا دینا انسان کو، اس سے زیادہ کوئی کام اس کا نہیں ہے۔ ہو اسی طریقے سے یہ مائک یا وہ پنکھا یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یا وہ پنکھے کا جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اس کی آواز کو لاؤڈ اس سے کروا رہی ہے، پنکھے کو چلنے پر، گھومنے پر مجبور کیے ہوئے کوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ کہ کسی چیز کو پکڑ لے، بس۔ جو پیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف چلنے کا ایک وسیلہ ہے، جیسے یہ بولنے کا وسیلہ ہے ویسے ہی وہ چلنے کا وسیلہ ہے۔ یہ آنکھ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کا صرف اتنا کام ہے کہ چیزوں کو دیکھ لے، کان جو دیکھ رہے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ سماعت کو لے لے، بس۔ اس سے زیادہ نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہ ان کا کوئی عذاب و ثواب ہے، اس سے زیادہ نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ ان کی حیثیت ہے، نہ ان کی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ صرف ایک وسیلہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اگر ہاتھ کٹ جائے تو انسان ادھورا نہیں کہلاتا، جسم ادھورا ہو جاتا ہے، جسم ناقص ہوتا ہے، انسان ناقص نہیں ہوا کرتا۔ انسان کی حقیقت اس پر نہیں ہے، اسی لیے انسان کالا ہو تب بھی انسان ہے، انسان گورا ہو تب بھی انسان ہے، انسان گونگا ہو تب بھی انسان ہے، انسان پڑھا لکھا ہو تب بھی، ساری چیزیں انسانیت کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں ہے، یہ اس کا جسم سے اس کا تعلق ہے، بس۔ جو اس بات کو محسوس کر لیتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ نہیں، میں اس جملے کو واضح نہیں کر پاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اور جو اس بات کو محسوس نہیں کرتا وہ دھوکہ کھاتا ہے، کبھی غیر سے دھوکہ کھاتا ہے، کبھی اپنے آپ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا رنگ و نسل پر معیار دیے جاتے ہیں، انسان کی خوبصورتی اور رنگ و نسل پر معیار دیے جاتے ہیں۔ کتنے اسی بات پر مرے جا رہے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کالا حبشی اذان کیوں کہہ رہا؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ کتنے اسی بات پر مرے جا رہے تھے، ان کو ان کی نسل دھوکہ دے رہی تھی، ان کو ان کا رنگ دھوکہ دے رہا تھا، وہ بلال کو اس رنگ میں دیکھ رہے تھے، وہ کالا کہہ رہے تھے، لیکن جو بلال کو جسم کے علاوہ اس کی حقیقت میں دیکھ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ مؤذن بن کر کے میری اذان کہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تاریخ گواہ اس چیز کے لیے، اور آج بھی اسی طریقے سے زمانہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بالآخر میں اس پر تو میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو کہیں سے کہیں جائے گی، بہت طولانی ہے موضوع یہ۔ انسان ابتدائی تقسیم میں دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے، جسم اور روح، جسم اور روح، کیونکہ مجلس ترہیم ہے، مجلس سوم ہے، لہذا دو لفظ اسی پر، جسم اور روح، ان دو چیزوں کے
مل جانے کا نام ہے اس دنیا میں زندہ انسان۔ اگر روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے یعنی موت، یہی تو ہے۔ اور گفتگو کرتا ہے اس کے اوپر، لیکن کیا کہ دوسرا موضوع میں نے شروع کیا کہ موت کسے کہتے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی کو۔ موت سمجھتے ہیں انسان مر گیا، یہ جملہ غلط ہے۔ انسان کبھی نہیں مرتا۔ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم خلقتم للبقاء، تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں۔ انسان نہیں مرتا، جسم کو موت آتی ہے۔ جسم ہے جو ختم ہو رہا ہے، جو فنا تک پہنچ رہا ہے، وہ جسم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے پلٹا دیا۔ اور اب بہرحال اس پر بحث ابھی نہیں کرنا، کبھی اور انشاءاللہ۔ تو جسم اور روح دو چیزوں سے مل کے انسان ہے زندہ اس کائنات میں۔ تو جسم کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک وسیلے کی حیثیت ہے۔ روح ہے جو اس سے کام کرواتی ہے۔ اگر روح جسم سے الگ ہو جائے تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ جیسے خدا نہ کردہ ابھی لائٹ چلی جائے تو اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر منجمد ہو جائیں گی، ٹھہر جائیں گی۔ ہر چیز، مائک بھی خاموش، پنکھا بھی خاموش، سب بالکل، سب چیزیں بے حرکت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو متحرک کیے ہوئے تھا وہ ختم ہو گیا، وہ نکل گیا۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا یہ وجود ہے، یعنی ہماری زبان کو جو چیز بلوا رہی ہے وہ روح ہے، آنکھ سے جو چیز دیکھنے کی طاقت دیے ہوئے ہے وہ روح ہے، کان میں جو چیز سماعت پیدا کیے ہوئے ہے وہ روح ہے، ہاتھ و پیر میں جو چیز حرکت دے رہی ہے وہ روح ہے۔ اگر روح کا رشتہ ختم ہو جائے تو ساری چیزیں بے حرکت۔ اب ہاتھ ہے لیکن اٹھ نہیں سکتے، پیر ہیں لیکن چل نہیں سکتے، زبان ہے مگر بول نہیں سکتی، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی۔ کبھی کبھی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، جب کسی کا غسل ہو رہا ہو تو اسے کھڑے کر کے دکھائیں کہ دیکھو اس انسان، کل تک جس کی آواز سے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے آج کروٹ نہیں لے سکتا۔ بچوں کو دکھانا چاہیے یہ۔ پتہ نہیں یہاں کا تو مجھے ماحول نہیں معلوم، لیکن ہم جس جگہ سے آئے ہیں، ہم ننیال ہمارا بھی لکھنؤ ہے، لہٰذا وہاں تو موت سے تو وہ سن کر کے کتنوں کو موت آ جاتی ہے۔ اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ وہ جو مسل جو محاورہ مشہور تھا کہ کریلا کڑوا اور نیم چڑھا، تو کیا کہنا اس کی کڑواہٹ کا؟ لکھنؤ والے یوں ہی ڈرتے سے موت سے، وہ کورونا آ گیا۔ تب تو الا ماشاء اللہ، ایک صلوات پڑھیں آپ محمد اور آل۔ تمہارے بھائی بیٹے ان کا ددیال ہے، میرا ننیال ہے، لیکن بلاخر وابستہ تو ہوں۔ دکھانا چاہیے بچوں کو، لوگوں کو، دیکھو غسل ہو رہا ہے، تاکہ لوگ سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، عبرت بھی حاصل کریں کہ یہ وہی انسان ہے جس کے نام سے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے، آج اپنے سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ کیا ہوا؟ روح نے رشتہ توڑ لیا، بس سارا بکھیڑا جو تھا، سارا دبدبا وہ اسی روح کی وجہ سے تھا، جسم کی وجہ سے نہیں تھا۔ جسم تو ختم ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ اور ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب انسان مر جاتا ہے تو عام طور سے جملہ یہ مشہور ہے کہ روح آزاد ہو گئی، لیکن ہوتا الٹا ہے، جسم آزاد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ قضیہ برعکس ہے، جسم آزاد ہوتا ہے روح کی گرفت سے۔ کل تک روح تھی جو اسے غلط راستے پر چلوا رہی تھی، اب نہیں مان رہا روح کی۔ کل تک روح تھی جو زبان سے غیبت کروا رہی تھی، اب نہیں مانے گا روح کی، چونکہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ اب تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید ہے یہ، قرآن مجید ہے، ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ بہرحال موضوع یہ نہیں، ورنہ اور آگے بڑھتا ہے سلسلے میں۔ تو روح اور جسم، یہ دو چیزوں کو انسان سمجھتا ہے، جسم کو دیکھتا ہے صبح سے شام تک، لہذا جسم ہی سے مانوس ہے۔
روح کو دیکھتا نہیں ہے، روح کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے یا جانتا نہیں ہے. تو اب بس میں یہاں تک آپ کو اس لیے لایا تاکہ جو موضوع میں نے شروع کیا اس کو اپنے آخری منزل پر لے آؤں کہ انسان سکون چاہتا ہے، دنیا سکون پہنچانا چاہتی ہے، مگر سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ چونکہ ہم نے بھی اپنے آپ کو جسم میں خلاصہ کیا، دنیا نے بھی انسان کو جسم ہی سمجھا، لہذا ساری ترقیاں جسم سے مربوط. توجہ کریں، ہم نے بھی سارے وسائل جسم کے سکون کے فراہم کیے. بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین کھانا، بہترین پہننا، بہترین یہ، بہترین وہ. دنیا نے بھی ساری ترقی اسی کے لیے، ساری ٹیبلٹس جسم کے لیے، سارے کیپسول جسم کے لیے، سارے انجیکشن جسم کے لیے، سارے وسیلے جسم کے لیے. یعنی پوری دنیا نے انسان کو جسم میں دیکھا، ہم نے بھی اپنے آپ کو جسم میں دیکھا، جبکہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. اور اگر میں اپنے کمسن بھائیوں کے لیے بلکہ اور نیچے جاؤں بچوں کے لیے مثال پیش کروں تو کہہ سکتا ہوں آپ اس کو لے آئیے مائک کو، اور لانے کے بعد اس کو روزانہ صاف کیجئے، اس میں پالش کیجئے، اور پھر کچھ کہیں پر اس میں آپ چاندی کا ورق لگائیے اور پھر اس میں سونے کا ہار پہنائیے، پھر ایسے کیجئے، کبھی نہیں بولے گا. کیوں؟ مائک تو لگا، اسے بولنا چاہیے. کہ مائک خود نہیں بولتا جب تک اس کی روح سے اس کا رشتہ نہ ہو جائے. اس کی روح میں مسامحتاً کہہ رہا ہوں، یعنی وہ کرنٹ جو اس میں آ رہا ہے جب تک اس سے رشتہ نہ ہوگا یہ نہیں بولے گا. درست؟ یعنی اگر اس کو بلوانا ہے تو اس سے رشتہ برقرار کرو. پنکھے کو سجانے سے وہ ہوا نہیں دے گا، جب تک اس میں کرنٹ نہ آ جائے اس وقت تک وہ گھومے گا نہیں. انسان کے جسم کو سکون دینے سے انسان سکون نہیں پائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسان کے جسم کو سکون دیا جا رہا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں یہ کھا لیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، وہ کر لیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، اور فلاں گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو سکون مل جائے گا، اور ایسے مکان میں رہ لیں گے تو سکون مل جائے گا، ٹرپل اسٹوری بنا لیں گے. اسی میں لگے ہوئے ہیں. اتنی باغ، اتنی زمین، اتنا دھان بویا، اتنا گیہوں کاٹا، بس اسی پوری دنیا لے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور ادھر سے ترقی یہ ہے کہ آج یہ والی دوا آئی، کل وہ والی دوا آئی، پرسوں والی دوا آئی. ساری باتیں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان اسی جسم میں خلاصہ نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ اس کو چلا رہا ہے کوئی دوسرا عنصر جس کا نام ہے روح. جیسے بغیر روح کے آنکھ دیکھے گی نہیں، جیسے بغیر روح کے زبان بولے گی نہیں، جیسے بغیر روح کے کان سنیں گے نہیں، ویسے ہی بغیر روح کے سکون کے انسان سکون نہیں پا سکتا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جب تک انسان کی روح کو مطمئن نہ کر دیا جائے اس وقت تک انسان مطمئن نہیں ہوگا. آپ کچھ کر لیں. اور میں نے عرض کیا کہ یورپ میں آپ جا کر کے دیکھیں سب سے زیادہ بے سکونی وہیں ہے، انسان مطمئن نہیں. اور یہ تو میں صرف دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور اگر دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھیں تو بغیر روح کے بے سکونی کا آمار اور بے سکونی کا ریشو کہیں اوپر جائے گا. اگر دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھیں، لیکن ممکن ہے کوئی دنیا کو دھوکہ دے کے چند صباح یہاں سکون سے رہ بھی لے،
لیکن ادھر مرا ادھر بے سکونی شروع ہوئی. دنیا اور آخرت کو اگر ملا کے دیکھیں، لیکن صرف دنیا کو بھی دیکھیں تو نتیجہ عجیب ہے. کیوں؟ تو جب تک روح کو مطمئن نہ کر دیا جائے انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر لیں آپ. اچھا، روح کے لیے کون سی ٹیبلٹ ہے مطمئن کرنے کے لیے؟ روح کے سکون کے لیے کون سا انجیکشن کہاں بنا؟ آپ بتائیں. آپ نے گھر میں کون سی ایسی چیز لگائی ہے جو روح کو مطمئن کرے؟ گرمی کسے لگتی ہے؟ روح کو یا جسم کو؟ جسم کو. سردی کسے لگتی ہے؟ روح کو یا جسم کو؟ جسم کو. بھوک کسے لگتی ہے؟ روح کو یا جسم کو؟ جسم کو. ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی لذات کے نام پر چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی، سب جسم کے لیے ہیں. ہے کہ نہیں؟ روح کے بارے میں پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ ہے کیا، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسی ہے، پھر یہ بتائیے کہ وہ چاہتی کیا ہے. چونکہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں روح کے بارے میں 3 چیزیں جانتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو چیزیں پتہ ہیں کہ نہیں، مجھے 3 چیزیں پتہ ہیں. کیا؟ رے، واو، ہے. روح. بس اس سے زیادہ یہی ہے. بس میرے عزیزوں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میرا مجمع محسوس کر رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کسی کو روح کے حقیقت کے بارے میں نہیں پتا. آپ کسی سے پوچھئے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا کوئی فلسفی، روح کیا چیز ہے پتہ نہیں. کسی کو نہیں معلوم آج تک کہ ہے کیا. ہے یہ پتا ہے، چونکہ موت و زندگی کا فرق ہی روح ہے، ورنہ اور کیا چیز ہے؟ انسان کے مرنے کی تھیوری کیا ہے؟ کچھ نہیں، روح کا مفارقت کر جانا. اور روح نہ آتی ہے نہ نکلتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اندر گھسے ہمارے جسم کے اور پھر بعد میں باہر. نہیں، ایک ارتباط ہے معنوی، مرتبط ہے روح بدن سے، اور ادھر اس نے ارتباط کو ختم کیا، ادھر مر گیا انسان. اور قرآن مجید نے جو بہت زیادہ کہا، وہ کیا کہا کہ پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح ہمارے پروردگار کا امر ہے. یعنی ابھی تک ہم 3 حرف جانتے تھے، رے، واو، ہے، پھر 3 حرف جان گئے، الف، میم، رے، کہ روح امر ہے. امر یعنی حکم، امر یعنی آرڈر. حکم خدا اندر جانے کا نام نہیں ہے. اس نے کہا زندہ ہو جا، ہو گیا. اس نے کہا مر جا، مر گیا، ختم ہو گئی بات. حکم پروردگار کا، ورنہ کوئی تھیوری ویوری نہیں ہے کہ یہ ہو تو مرے گا، وہ ہو تو مرے گا. اور یہ میں اکثر یہ باتیں بعض مقامات میں نے کہی بھی ہیں کہ آپ دیکھیں بعض جگہوں پر بھی شوگر کوٹڈ چیزیں کہی جاتی ہیں موت کے سلسلے میں. ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. او ماشاءاللہ، کب سے آپ کو مرنے کے دن کے بارے میں علم ہو گیا؟ یعنی وہ چیز جو حکم الہی سے آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی دن نہیں تھے. کیا ہے یہ شرک ہے. یعنی خدا میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں اس کے مرنے کا دن کب ہے. نعوذ باللہ. بھئی اس پروردگار نے اپنے اس بندے کو 16 سال کی حیات دے کے بھیجا تھا. ہم کون ہوتے ہیں 16.5 سال کہنے والے؟ اس مالک نے اپنے اس بندے کو 5 سال رہنے کے لیے بھیجا تھا. ہمیں کس نے حق دے دیا 5.25 سال کہنے کے لیے؟ اس کا امر ہے، اس کی مرضی ہے. اس نے مجھے اولاد دی ہے، اس کو رکھو 5 سال اور امتحان دو. ہم نے کہا پروردگار بہتر ہے. 5 سال کے بعد اس نے کہا واپس کرو. ہم نے کہا یہ لے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ابھی مرنے کے دن نہیں تھے. عجیب بات ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، اور نہ جانے کیا کیا ہے جو قوم میں جملے پائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مشیت پروردگار کے منافی ہیں. خیر، موت اور حیات کی تھیوری، روح کا رشتہ ختم کر لینا. روح کیا ہے؟ امر پروردگار. امر یعنی حکم پروردگار.
اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے ہوں جو صاحبان امر الہی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں کائنات میں جو صاحبان امر پروردگار ہوں، جن کو قرآن کی زبان میں اولو الامر کہا جائے۔ وہ صاحبان امر الہی ہیں، اختیار رکھتے ہیں امر پروردگار پر، بس انہی کے اشارے سے اور انہی کے ارادے سے انسان زندہ بھی رہتا ہے، انسان مر بھی جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزو وقت تمام ہو گیا، میں بات کو روک رہا ہوں، میرا موضوع مکمل نہیں ہوا ابھی، لیکن بہرحال میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو روح اور جسم، ان دو چیزوں کے مل جانے کا اور مرتبط ہو جانے کا نام ہے زندہ انسان۔ آج اس دنیا میں، قید لگا رہا ہوں بار بار، اس دنیا میں، اور روح کا جسم سے رشتہ ختم کر لینے کا نام ہے اس دنیا میں انسان کی موت۔ تو انسان کب مطمئن ہوگا؟ کہ جب روح مطمئن۔ یہ موضوع پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، قرض انشاءاللہ پھر کبھی، کہ جب مطمئن کب ہوگا انسان؟ جب روح مطمئن ہو۔ اور اگر روح میں بے چینی ہے تو آپ کچھ کر لیں، انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہاں باہر ایک گاڑی کھڑی ہو، کار، بہترین اے سی کار، فارچونر کیا اس طرح کی بہت سی آ رہی ہیں، یہاں پہ کھڑی کر دی جائے اور آپ جگہ بیٹھیے، آپ نے کہاں جانا کا بیٹھیے، تو آپ بیٹھ گئے، لے کے چل دی گاڑی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں بھی جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، پانی بھی ہے، اے سی اور بڑھا دوں؟ میرے عزیزوں، کچھ دیر کے بعد اگر بدن سے پسینہ چھوٹ نہ جائے تو بات ہی کیا کریں؟ نہ بھوک لگی ہے، نہ پیاس لگی ہے، نہ گرمی، انسان پریشان ہے۔ کیوں الجھن میں ہیں آپ؟ کیوں بے چین ہیں؟ تو پتہ نہیں کہاں لیے جا رہے ہیں۔ ارے اس سے کیا مطلب؟ آپ کو کھانا کھانا ہو تو کھائیے، پانی پینا ہو تو پیجیے، سونا ہو تو لیٹ جائیے، اسی میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نیند آ جائے۔ یہ بے چینی کیوں ہے؟ جسم تو مطمئن ہے، اے سی چل رہا ہے، بھوک لگی نہیں ہے، پیاس لگی نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو بے چین کیے ہوئے ہے؟ روح بے چین ہے، کیونکہ مقصد نہیں پتا۔ توجہ میرے عزیزو، مقصد نہیں پتا، لہذا انسان بے چین ہے۔ اسی کے برخلاف یہاں پر گاڑی کھڑی کیجئے، بس لا کر کے، جس میں شیشے ویشے نہ ہو، بالکل ہوا محل، اور کہیں کہ یہ بس کربلا جا رہی ہے، آپ کہیں گے ہم بھی چلیں گے۔ کہ سنیے، کھانے وانے کا پتہ نہیں ہے ملے گا نہیں ملے گا، کہ چھوڑیے کیسا کھانا، جب ممکن ہے پیاسے رہنا پڑے آپ کو۔ ارے ٹھیک ہے، پیاسے رہ لیں گے، اس میں اے سی نہیں ہے۔ کہ کہاں کی بات اے سی کی، آپ بس بٹھا لیجئے اس کے اندر، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے مگر مطمئن ہے، بھوک لگی ہے مگر مطمئن ہے، پیاس لگی ہے مگر مطمئن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح مطمئن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل ہے یا نہیں؟ روح مطمئن۔ جب روح مطمئن ہوگی تو انسان مطمئن ہوگا، جب روح بے چین ہوگی تو انسان بے چین ہوگا۔ اب یہاں کے بعد بہت سی باتیں شروع ہوتی ہیں جن کو میں اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر روح کیسے مطمئن ہوگی، کیسے مطمئن ہوگی؟ کہ روح کے بارے میں پہلے آپ بتائیں تو ہم بتائیں کیسے مطمئن ہیں۔ جب جانتے ہی نہیں روح کے بارے میں تو نسخہ کیا لکھیں گے؟ جو ڈاکٹر مرض کو سمجھے گا نہیں، وہ نسخہ کیا لکھے گا؟ ہاں، اب آج کے زمانے کے حالات تو عجیب ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے پوچھا کس کا، میرا یا ڈاکٹر کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کون بتائے گا روح کیسے مطمئن ہوگی؟ کس سے پوچھیں؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کس کے در پہ جائیں؟
کسی کو نہیں پتا. میں وقت نہیں لوں گا عزیزو، بات تمام کر رہا ہوں. کس سے معلوم کرے؟ کسی کو نہیں پتا. کہ سنو، جو روح کا خالق ہے اس سے پوچھو. توجہ کیجئے، میں نے کہا نہیں دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے اسی جگہ سے. جو روح کا خالق ہے اس سے پوچھو کہ پروردگار تو بتا دے کہ روح کیسے مطمئن ہوگی، تو بتا دے کہ روح میں سکون کیسے آئے گا. میں ساری تفصیلات اور مقدمات کو چھوڑ رہا ہوں، آخری فقرہ سلسلے میں تو بتا دے کہ روح کیسے مطمئن ہوگی. اس نے کہا میں بتا چکا، تم پڑھو. میں بتا چکا ہوں، تم پڑھو. جس کتاب کو تم چوم کے اوپر رکھتے ہو اسے چومو بھی، پڑھو بھی. سارے نسخے اسی کے اندر موجود ہیں، اسے پڑھو، اس سے پتا چلے گا. کہاں لکھا ہے کہ روح کیسے مطمئن ہوگی؟ سورہ رعد کی 28ویں آیت آواز دے گی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اس کے ذکر سے دل مطمئن. ایک ذاکرہ کی ایصال ثواب کی یہ مجلس سوم کہ جو اپنے وفات کے چند روز قبل بھی ذکر کرتی رہی. اہل بیت کا ذکر یعنی خدا کا ذکر، بغیر کسی مبالغے کے بالکل ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اہل بیت کا ذکر یعنی خدا کا ذکر. جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں یعنی خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہ اتنے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اہل بیت کا ذکر، دیکھیں ذکر کی دو قسمیں ہیں. میں نے کہا کہ موضوع یہاں سے بدل رہا ہے. ذکر ایک مرتبہ زبان سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ دل سے ہوتا ہے. جو زبان سے ذکر ہوتا ہے وہ یہی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یا علی، یا حسین. یہ سارے اذکار ہیں جو زبان سے ہو رہے ہیں. یہی ذکر جب دل میں جاتا ہے تو اسے یاد سے تعبیر کرتے ہیں. ہماری اردو میں یاد، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دونوں کو حاوی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ زبان کچھ کہے، نہیں، اپنے مقام پر بیٹھو، امام وقت کو یاد کرو، دل مطمئن ہو. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے تجربہ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے. اپنے مقام پر انسان، دیکھیے یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، میں مصائب پڑھوں گا، آپ پر گریہ طاری ہوگا، پڑھنے والا بھی متاثر ہوگا. یہ ایک مرحلہ ہے. کبھی کبھی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دسترخوان پر بیٹھے تھے، اچانک رونے لگے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، حسین کے بھوکے بچے یاد آئے. یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی یاد ہے. کبھی پانی سامنے آیا، انسان پانی کو رکھ دے اور رونے لگے. کیا ہوا؟ یہ ہوا. ضروری نہیں ہے کہ مجلس ہو، نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے جیسا کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ نے بتایا، ہمیں اس طریقے سے عزادار بننا چاہیے. بازار سے نکلے، جانور کو ذبح ہوتے دیکھا، باپ یاد آیا. کسی غریب سے غربت کی آواز سنی تو باپ یاد آیا. وضو کے لیے پانی سامنے آیا تو بابا کو یاد کیا. یعنی 24 گھنٹے حسین کے ساتھ زندگی گزارو، 24 گھنٹے اپنے مولا کے ساتھ زندگی بسر کرو. ہونا یہ چاہیے. بس عزیزو، ایک ذاکرہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے کہ جن کی پوری عمر تقریباً حسین ابن علی کے ذکر میں گزری. بڑا مرتبہ ہے اس چیز کا، ہمیں اندازہ نہیں ہے، بڑا مقام ہے اس چیز کا. میں یہاں سے کچھ باتیں ان کے سلسلے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت تمام ہو رہا ہے، بات تو ختم کر رہا ہوں کہ جب تک روح میں اطمینان نہ پیدا ہو اس وقت تک انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. بس پروردگار عالم کا امر ہے روح، اور اس کائنات میں کچھ صاحبان امر پروردگار ہیں، اور ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان صاحبان امر سے اپنا رشتہ برقرار کریں.
اور یہ رشتہ ان صاحبان امر سے جتنا قوی ہوگا اتنا سکون آئے گا زندگی. بس یہ میرا آخری فقرہ اور بات تمام. ان صاحبان امر سے یہ رشتہ جو ہمارے دل کا رشتہ ہے جتنا قوی ہوگا اتنا زندگی میں سکون آئے گا. صاحبان امر کون؟ یہی 14 وجود مقدس، یہ صاحبان امر پروردگار ہیں. اس وقت کا ہمارا امام صاحبان امر پروردگار ہے. اور روح کا مطلب ہی ہے ما تحت امر پروردگار. پیغمبر کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا امر ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں کیسے ثابت کیا اس چیز کو، کیا دلیل دی ہے. روح، ہر انسان کی روح مفارقت کرے گی، جسم کو چھوڑے گی. پیغمبر کا بھی وقت آیا اسی مہینے میں نا، پیغمبر کا وصال، شہادت پیغمبر کے 28 سفر. پیغمبر پر غش طاری ہو رہا ہے بار بار، کیونکہ وقت آخر قریب آ گیا. ان کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوتا، بلکہ ان کے غش کی کیفیت دوسری ہے، اسے غشوا کہا جاتا ہے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون؟ کہا انا رجل غریب، میں ایک مرد غریب ہوں، پیغمبر سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. آیا غریبوں کو پیغمبر سے ملنے کی اجازت ہے؟ جناب سیدہ نے کہا کہ واپس ہو جاؤ، میرے بابا غش کی کیفیت میں ہے، ممنوع الملاقات ہیں. آنے والا چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر دق الباب کیا. پوچھا کون؟ کا میں مرد غریب ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. اب پیغمبر نے آنکھیں کھول دی. کہا بیٹی کون ہے؟ کہ بابا ایک شخص سے پہلے بھی آیا تھا، میں نے منع کیا، پھر آ گیا. کہا بیٹی جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نہ کسی در پر رکا ہے نہ رکے گا. پروردگار کے یہاں جو میری عظمت ہے اس کی وجہ سے یہ میرے تیرے دروازے پر رکا ہوا ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے، خطابت نہیں کر رہا ہوں، جملے ہیں، پیغمبر فرماتے بیٹی اسے اندر آنے کی اجازت دے. کون آیا تھا؟ خود جناب اسرائیل. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی قبض روح کے لیے جناب اسرائیل خود جائیں، ضروری نہیں ہے. ماتحت فرشتے ہیں جو قبض روح کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی قبض روح کا مسئلہ ہے جناب اسرائیل خود موجود ہے. پروردگار کے اذن سے آیا، پیغمبر کا اذن لیے ہوئے ہے، لیکن گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکا جب تک سیدہ نے اجازت نہ دی. پیغمبر نے یہ نہیں کہا اسرائیل آؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، بلکہ کہا بیٹی اسے اجازت دے. اور جناب سیدہ نے کہا ادخل رحمک اللہ، داخل ہو پروردگار تجھ پر رحم کرے. اور جب یہ کہہ دیا تو نسیم سحری کے طریقے سے اسرائیل گھر کے اندر وارد ہوئے اور پیغمبر کی قبض روح کی. آپ نے سن لیا عزیزو، کچھ یاد نہیں آیا آپ کو؟ یہ امر الہی پر اختیار رکھنے والے، موت کا فرشتہ خود اسرائیل گھر میں داخل نہ ہو سکا جب تک سیدہ نے اجازت نہ دے دی. 3 دن کے بعد یہی دروازہ تھا. تین دن کے بعد یہی دروازہ تھا جس دروازے پر کچھ انسان نما شیطان آئے ہوئے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابوالحسن باہر نکلو ورنہ ہم گھر پہ ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. یہی دروازہ ہے جس دروازے پر اسرائیل بغیر اجازت کے وارد نہ ہو سکا. سیدہ پشت در آئیں اور آواز دی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟
جس میں حسنین جیسے بچے ہیں تو کہنے والا کہتا وَإِن اگر ہوں، یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کس طریقے سے آل محمد کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، کس طریقے سے آل محمد کو نظروں سے گرایا جا رہا تھا۔ یہ صاحبان عزت پروردگار، یہ صاحبان وقار الہی، آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور مولائے کائنات گھر کے اندر سر جھکائے بیٹھے۔ صاحب ذوالفقار علی، آج وقت کی ضرورت ہے کہ علی اپنے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ نہ لے جائیں بلکہ گھر کے اندر بیٹھے رہیں۔ اگر امام صادق نے نہ کہا ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ لو عزیزو، دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی گھر کے پیچھے، دروازے پر دشمن دھکا دے رہے ہیں اور سیدہ ہاتھ سے دروازے کو روکے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زور کا دھکا لگا اور سیدہ میں در کے گری۔ نہ پڑھ سکوں گا مکمل مصائب آپ کے سامنے، بس تمام کر رہا ہوں۔ سیدہ میں در کے گری، گر کے کھڑی ہوئی، ہاتھوں کو پھیلایا، میں تمہیں علی تک جانے نہ دوں گی۔ اب وہ ظلم ہوا کہ نہ پوچھو، زمین پر اور آگے گری، آواز دی یا بتا ہاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک۔ اے بابا دیکھیے آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور کبھی کہتی ہیں یا فضت الیک فخذینی فقد قتل واللہ ما فی احشائی من حمل۔ اے فضہ مجھے سنبھال، خدا کی قسم میرے شکم کا بچہ قتل ہو گیا۔ بس میں شہادت نہ پڑھوں گا عزیزو، ایک جملہ، وقت تمام ہو گیا، ایک جملہ سن لو، جب یاد آئے تو رو لینا۔ حسین ابن علی کربلا میں جنگ کرتے کرتے جب اس مرحلے پر آئے کہ جب گھوڑے پر بیٹھنے کی تاب نہ رہی تو ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا اس جگہ پر لے کر کے چلا جہاں بڑی دیر سے ماں منتظر تھی۔ پشت فرس سے زمین پر آئے، گرے، کھڑے ہوئے، جب تک کھڑا رہا گیا حسین ابن علی بیٹھے نہیں۔ چاروں طرف سے تیر آنا شروع ہوئے، 4000 تیر انداز، اکیلا زہرا کا جایا۔ جب تیروں سے چھلنی ہو گئے اور کھڑا نہ رہا گیا تو زمین پر بیٹھ گئے۔ جب تک بیٹھا گیا لیٹے نہیں، جب بیٹھنے کی بھی تاب نہ رہی تو زمین گرم کربلا پر گر گئے۔ عمر سعد نے کہا حسین کا سر قلم کر لو، لیکن کوئی حسین ابن علی کے پاس آ نہیں رہا، چونکہ ایسی جنگ کی تھی حسین نے کہ فوج گھبراہٹ سے اور دور سے لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈر کے مارے قریب نہیں آ رہا کہ کہیں حسین اٹھ نہ جائیں اچانک۔ اس طرح سے سب خوف زدہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مر گئے، کوئی کہہ رہا نہیں زندہ ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں مر گئے، کوئی کہہ رہا زندہ۔ شبر نے کہا ابھی بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے۔ توجہ، مقتل کے جملے ہیں میرے عزیزو، ابھی بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مر گئے۔ قریب آیا، اتنے نزدیک آیا کہ جہاں سے شمر کی آواز حسین ابن علی کے کانوں تک آ جائے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے فوج والو خیمے پر حملہ کرو۔ اگر مقتل کے جملے نہ ہوتے تو نہ بڑھتا، اے فوج والو خیمے پر حملہ کرو، بس یہ سننا تھا۔ کوہنیوں کے بل اٹھے، آواز دیا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وانتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اگر تمہارے پاس دین و ایمان نہیں ہے کم از کم دنیا میں آزاد رہو۔ کہ کیا ہوا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے لڑو، اہل حرم کا رخ کیوں کر رہے ہو؟ 1951 زخم کھا کر کے گھوڑے سے گرے، اٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی تاب نہیں، لیکن جب خیمے کا رخ سنا تو کوہنیوں پر اڑ گئے۔ ہائے، گھر میں بیٹھے علی ابن ابی طالب
نہیں معلوم جب سیدہ گری تو علی نے کیسے برداشت کیا، جب سیلی لگی تو علی نے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا أرحم الراحمين۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، بالخصوص امیر باندی بنت سید قمر حسین کی روح کو و بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کو ایصال کرنا۔ مومنین کرام اعلان بقول سماعت فرما لیں۔ مجلس چہلم بتاریخ 11 اکتوبر بوقت 9 بجے صبح بمقام موضع مچھلی گاؤں محلہ قمر بنی ہاشم میں ڈاکٹر سید فضل امام صاحب مرحوم کے 40ویں کی یہ مجلس ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے سرکار شمیع الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سرکار سید سمیع الحسن صاحب قبلہ پرنسپل جامع جوادیہ عربی کالج بنارس، اور بعد مجلس مومنین کرام کے لیے نظر مولا کا اہتمام ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم یا جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون والرکوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فیہم الجداء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمان،
هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على